اسٹیج پہ بیٹھے مقدس علماء کرام اور سامنے موجود سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سبحانہ ما اعظم شانہ، لا یحد ولا یتصور، تعالی عن الجنس والجنات، جعل الکلیات والجزیات۔ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ سیرت مصطفیٰ کانفرنس میں تشریف فرما جن لوگوں نے محفل کا انعقاد کیا ہے وہ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ کچھ سرفروں نے تو اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ رسول کا میلاد منانا معاذ اللہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کنہیا کا جنم دن منانا۔ لیکن جب ان سرفروں کے بھیڑ کو دیکھیں گے جو متفق علیہ بزرگ ہیں، جن کو دنیا آج حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے نام سے جانتی اور پہچانتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ کے اندر لکھا کہ جہاں پر محفل میلاد ہوتی ہے وہاں پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم مرید کو نہیں مانتے ہیں، پیر کو مانتے ہیں۔ میرا موضوع ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سبحان اللہ۔ خطبہ کے اندر جو میں نے الفاظ کہے ہیں ان الفاظ سے حمد الہی ہو گئی۔ اب نعت نبی بھی چاہیے حمد خدا کے بعد۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جا بجا بکھرا ہوا تھا ہو کے یکجا آ گیا۔ سبحان اللہ۔ جا بجا بکھرا ہوا تھا ہو کے یکجا آ گیا، شہر خود کو ترک کر کے شہر طیبہ آ گیا۔ شہر خود کو ترک کر کے شہر طیبہ آ گیا، اور ہر جگہ اپنے نبی کا ذکر کر سکتا ہوں اثر میرے اندر بات کرنے کا صدقہ آ گیا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات کرنے کا صدقہ آ گیا، اور بریلی کے امام تاجدار اہل سنت قاطع بدعت و ضلالت مجدد بدعت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ امام احمد رضا، جن کا مسلک صدیق اکبر کا مسلک ہے، جن کا مسلک فاروق اعظم کا مسلک ہے، جن کا مسلک عثمان غنی کا مسلک ہے، جن کا مسلک مولانا حجی کا مسلک ہے، جن کا مسلک امام اعظم کا مسلک ہے، جن کا مسلک غوث اعظم کا مسلک ہے، اور جن کا مسلک زکریا بلقانی کا مسلک ہے، جن کا مسلک غوث جیلانی کا مسلک ہے، جن کا مسلک صاحب تنویر الابصار کا مسلک ہے، جن کا مسلک صاحب الابصار کا مسلک ہے، جن کا مسلک صاحب رد المحتار کا مسلک ہے، جن کا مسلک صاحب ہدایہ کا مسلک ہے، جن کا مسلک صاحب بنایا کا مسلک ہے، جن کا مسلک صاحب قدرت الرعایا کا مسلک ہے، جن کا مسلک صاحب مراقی الفلاح کا مسلک ہے، جن کا مسلک صاحب نور العیزہ کا مسلک ہے، اور جن کا مسلک جنید بغدادی کا مسلک ہے، جن کا مسلک غوث الاغواث کا مسلک ہے، جن کا مسلک غریب نواز کا مسلک ہے، جن کا مسلک بختیار آقی کا مسلک ہے، جن کا مسلک نظام الدین اولیاء کا مسلک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندوی کا مسلک ہے، جن کا مسلک مخدوم سمنانی کچوچوی کا مسلک ہے، جن کا مسلک محدث کچوچوی کا مسلک ہے، جن کا مسلک مفتی بریلوی کا مسلک ہے، اسی مسلک کے سچے امین یعنی مسلک اہل سنت
میں پوری کائنات بے بس ہے، انبیاء نے بھی نہیں پہچانا۔ صدیق اکبر سامنے موجود ہے، صحابہ کی محفل ہے، صدیق اکبر مخاطب ہے، نبی مخاطب ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ اگر انبیاء میں چلے تو آدم بھی بے بس ہے، سیس بھی بے بس ہے، ہود بھی بے بس ہے، یعقوب بھی بے بس ہے، یوسف بھی بے بس ہے، یونس بھی بے بس ہے، زکریا بھی بے بس ہے، یحییٰ بھی بے بس ہے، موسیٰ بھی بے بس ہے، عیسیٰ بھی بے بس ہے، خلیل اللہ بے بس ہے، صفی اللہ بے بس ہے، نجی اللہ بے بس ہے، روح اللہ بے بس ہے، مسیح اللہ بے بس ہے، کلیم اللہ بے بس ہے۔ اور اگر امتی میں آئے تو ابو بکر بھی بے بس ہے، عمر بھی بے بس ہے، عثمان بھی بے بس ہے، علی بھی بے بس ہے، علاء الدین حضرفی بھی بے بس ہے، علامہ نووی بھی بے بس ہے، امام شافعی بھی بے بس ہے، احمد بن حنبل بھی بے بس ہے، امام ظفر بھی بے بس ہے، حسن بن زیاد بھی بے بس ہے، امام باقر بھی بے بس ہے، صاحب تنویر الابصار بھی بے بس ہے، علاء الدین سبحان اللہ، صاحب نور العزا بے بس ہے، صاحب جد المختار صاحب فتاوی رضویہ بے بس ہے، صاحب بہار شریعت بے بس ہے۔ آخر میں نے بریلی کے تاجدار سے پوچھا، آقا آپ نے تو اپنے نبی کی بہت زیادہ تعریف کر دی، یہاں تک کہ مزمل بھی کہا، مدثر بھی کہا، شاہد بھی کہا، نذیر بھی کہا، نور بھی کہا، برہان بھی کہا، سرور بھی کہا، مالک بھی کہا، مولا بھی کہا، باغ خلیل کا گل زیبا بھی کہا، سب کچھ مانا، جلال ایوان سلیمان مانا، قرۂ ناصیہ سنبلستان مانا، قرۂ دیدہ نرگسان مانا، گلدستہ بہارستان جنا مانا، مانا گوہر محیط عشقہ مانا، اتنا آمیز دماغ قدسیہ مانا، مقوم نوع انسان مانا، مراد المستقین مانا، انیس الغریبین مانا، طه و یاسین مانا، رحمت للعالمین مانا، یہاں تک کہ کہیں پر آپ نے تاجدار عرب و عجم کہا، فخر آدم و بنی آدم کہا، صاحب نوح و قلم کہا، صاحب جود و کرم کہا، منبع علم و حلم کہا، نبی اکرم کہا، نور مجسم کہا، سید عالم کہا، سب کچھ کہا۔ تو اے میرے اعلیٰ حضرت کیا آپ بھی بے بس ہیں؟ تو بریلی کی زمین سے پکار کر کہتے ہیں اے رہبر جامعی سن لو، جب ہمارے آقا بے بس ہے تو میری کیا حیثیت ہے، جب صدیق اکبر بے بس ہے تو میری کیا اوقات ہے، جب غوث اعظم بے بس ہے تو میری کیا اوقات ہے، جب مخدوم سمنا بے بس ہے تو میری کیا اوقات ہے۔ اے رہبر جامعی سنو سنو، میں نے تو بریلی کی زمین سے یہ پکار کر کہہ دیا ہے کہ سرور وحو کے مالک کو مولا بہو تجھے، باغ خلیل کا تجھے، زیبا بہو تجھے، لیکن جب اخیر میں کہتے کہتے بے بس ہو گئے تو پکار کر کہا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ تو اسی آقا کی بارگاہ میں جو سب سے بڑے نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، ابھی میں اپنی تقریر میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ وہ ابلیس جس کو جنت سے باہر نکالا گیا توہین نبی کی بنیاد پر، مگر اسی ابلیس کا فرق ہوتا میرے نبی پر ایمان لایا۔ بالکل چیلنج کے ساتھ میں اسٹیج پہ بات کروں گا۔ حضرات میرا موضوع ہے ان الدین عند اللہ اسلام۔ پہلے اس آقا پر ضرور پڑھیے پھر بات آگے بڑھے، پڑھیے تو اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین کی ذات کو رکھے ذہن میں، دین بچانے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین بچانے کو
محمد کے قبیلے دین بچانے کو محمد کے قبیلے نکلے، گھر سے بھائی بہن بیٹے بھتیجے نکلے، اور ظلم سمجھا تھا کہ چل جائے گی خیمے میں نماز، ارے رات خیمے کی ہٹائی تو مسلح، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ چل جائے گی خیمے میں نماز، رات خیمے کی ہٹائی تو مسلح نکلے، اور خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، تاریخ کبھی موجود پہ قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر اپنے سبحان اللہ سبحان اللہ، یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ تو قرآن کا اعلان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین، بے شک دین، بالکل اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اللہ کا پوتر مذہب اسلام ہے، اللہ کا مقدس دھرم اسلام ہے۔ جب کبھی اسلام پر حملہ ہوا تو جواب دینے کے لیے اسلام کا سپاہی کھڑا ہو گیا، کبھی ابو بکر صدیق سامنے آئے، کبھی عمر فاروق سامنے آئے، جب وہ دور گزر گیا، خواجہ غریب نواز کا دور آیا اسلام پر حملہ، غریب نواز نے مورچے کو سنبھالا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہندوستان کی زمین پر رسول کے علم غیب کو چوپائے سے تشبیہ کی گئی، نماز میں رسول کے خیال آنے کو گدھا اور بیل کے خیال لانے سے بدتر کہا گیا، رسول کے میلاد کو کنہیا کے جنم سے تشبیہ دی گئی، تو ان تمام کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے بریلی کی زمین پر امام احمد سبحان اللہ سبحان اللہ، آج ہم کو اسٹیج میں رہ کر اور آپ کو محفل میں رہ کر یہ پتہ لگانا ہے کہ اسلام کب آیا، تو خلاصہ یہ ہے کہ عرب کی زمین پر آمنہ کی گود میں بانی اسلام تشریف لائے، اسلام آ گیا۔ کیا اسلام کی آمد سے پہلے، پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے پیغمبر اسلام کی آمد کی کوئی نشانی موجود تھی؟ پیغمبر اسلام کی آمد کی کوئی پہچان موجود تھی؟ کوئی علامت موجود تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، نشانی موجود تھی، علامت موجود تھی، پہچان موجود تھی۔ شاہ یمن کے 12,000 علماء نے تو مدینہ کی زمین کو سونگ کر بتا دیا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت لا ہے، سبحان اللہ کو تشریف لانا ہے۔ پھر ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، کیا پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے پیغمبر اسلام کی آمد کی گواہی کسی نے دی، شہادت کسی نے دی؟ تو تاریخ بتاتی ہے، اتہاس ساکھی ہے کہ گواہی دی جا چکی تھی، اتہاس بتاتی ہے کہ شہادت دی جا چکی تھی۔ آپ کی آمد کی گواہی دی آدم صفی اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی نوح نجی اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی ابراہیم خلیل اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی اسماعیل ذبیح اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی زکریا نبی اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی موسیٰ کلیم اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی عیسیٰ روح اللہ نے۔ صرف یہی تک محدود نہیں، صرف انبیاء نے نہیں، بلکہ میں سکے کی جوڑ اور کہتا ہوں کہ آپ کی آمد کی گواہی گوتم بدھ نے بھی دی ہے، گوتم بدھ نے بھی دی ہے۔ اب یہ گوتم بدھ کون ہے؟ بدھ دھرم کا پروس مہان ہے، ایک عظیم آدمی ہے۔ آج بدھ دھرم کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں۔ میں رگ وید و یجور و یتھروید کے حوالے سے بولوں گا، سنسکرت میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں۔ یہاں سنسکرت کے کچھ جملے ہوتے ہیں جو سب کے پالے نہیں پڑتے۔ جب خواجہ غریب نواز نشر اسلام کی خاطر، اشاعت اسلام کی خاطر اجمیر کی دھرتی پر تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا؟ ایک قوم ہے جو مٹی کا مجسمہ بنا کر اس کی عبادت کرتی ہے اور کہتی ہے یترنار یستو پوجینتے رمنتے تدر دیوتا، یترنار یستو پوجینتے رمنتے تدر
चाहूंगा कि संस्कृत के इस तरह के जुमले होते हैं ऋग्वेद और यजुर्वेद में ये बात मौजूद है, संस्कृत में तर्जमा हो चुका है, उसकी उर्दू में तर्जमानी करके मैं गुजर जाऊंगा। एक दिन की बात है कि गौतम बुद्ध के दरबार में एक गुलाम रहता था, जिस गुलाम का नाम नंदा था। गौतम बुद्ध का बहुत ही प्यारा और चहेता गुलाम था। एक दिन गौतम बुद्ध से प्यारे गुलाम नंदा ने पूछा कि मेरे आका, जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो संसार को शिक्षा कौन देगा, लोगों को तालीम कौन देगा, दुनिया को समझाएगा कौन? तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, ऐ मेरे प्यारे गुलाम नंदा, सुनो सुनो, इस भूमि पर आने वाला, इस जमीन पर आने वाला ना तो मैं पहला बुद्ध हूँ ना आखिरी बुद्ध हूँ, बल्कि इसी सरजमीन पर एक बुद्ध और आएगा जो संसार को शिक्षा देगा, जो लोगों को तालीम देगा, जो दुनिया को समझाएगा। तो प्यारे गुलाम नंदा ने पलट कर पूछा, आका, हम उस आने वाले बुद्ध को पहचानेंगे कैसे? पहचानने का तरीका क्या होगा, सलीका क्या होगा, उनकी अलामत क्या होगी, उनकी पहचान क्या होगी? तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, ऐ मेरे प्यारे गुलाम नंदा, सुनो सुनो, उस आने वाले बुद्ध का नाम मीतरिया होगा। अब ये मीतरिया क्या है? संस्कृत जानने वालों की तवज्जो, मीतरिया संस्कृत का एक पवित्र शब्द है, एक मुकद्दस लफ्ज है, जिसका माना है हिंदी में दयालु, उर्दू में मेहरबान, रहमत वाला। अब मैंने कुरान को दाएं हाथ में लिया, मुखातब करके पूछा, अरे कुरान, तेरी अजमत पर गोविंदपुर बेला का बच्चा बच्चा कुर्बान, जरा ये बता वो रहमत वाला कौन है जिसका जिक्र गौतम बुद्ध ने किया? वो रहमत वाला कौन है जिसका बयान गौतम बुद्ध ने दिया? वो दयालु कौन है जिसका तज़किरा गौतम बुद्ध ने किया? वो मेहरबान कौन है जिसके बारे में गौतम बुद्ध ने कहा? तो कुरान जवाब देता है, वो मार सल्लल्लाहु इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका, कुरान जवाब देता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो पता चल गया कि रहमत वाला वो है जो आमना का लाल है, रहमत वाला वो है जो नबियों का सरदार है, रहमत वाला वो है जो आलम का मुख्तार है, रहमत वाला वो है जो हम सबका दिलदार है, रहमत वाला वो है जो आमना का लाल है। और साथी है, इतिहास साक्षी है कि जब नबी ये रहमत अरब की धरती पर आमिना की गोद में तशरीफ लाए तो नंगी नचाई जाने वाली औरतें पर्दे में आ गई, जिंदा दरदोर होने वाली बच्चियों की हिफाजत होने लगी। और इतिहास बताती है कि जब उस रहमत वाले आका ने सहाबा की जमात को दामने इस्लाम में लिया तो हादी बनाकर चपका दिया। ऐसा हादी कि आज शायद ही ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि यदि अरब ने आदमी का बोल बाला के दर्दों को हम दो से सुरैया कर दिया। अरे खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर दी जिसने मुर्दों को मसीहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, दोनों हाथों को फिजाओं में लहराइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, के आला हजरत जिंदाबाद, मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जितने लोग बैठे हैं इधर उधर मुंतशिर होकर, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बीच में बहुत सारी कुर्सियाँ खाली हैं। शरीयत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस को कामयाबी की दहलीज तक पहुँचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इंतशार ज़हनी का शिकार होंगे तो यकीनन ये कॉन्फ्रेंस में आने वाले दूर दराज से उलमा, शोरा, खुतबा सही तौर पे अपने सलाहियतों का इजहार नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जो लोग वहाँ बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बिला ताखीर आप वहाँ से उठकर यहाँ जो कुर्सियाँ खाली हैं आ जाएं, आ जाएं। आ जाएं बिला ताखीर। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दो से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए,
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ اور بات میں تھوڑی دیر اور تقریر کروں گا کیونکہ وقت میرا زیادہ نہیں رہا ہے، بس درود پاک پڑھ لیجیے، پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ ایک مرتبہ درود کو پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، تاریخ کے حوالے سے مجھے بات کروں، میں نے ابھی ایک دعویٰ کیا تھا اور کہا جاتا ہے حدیث مشکات میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، سیاہ ستہ میں تقریباً ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ بینہ یعنی دلیل پیش کرنا یہ دعویٰ کرنے والے پر ہے اور قسم کھانا انکار کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو اب آئیے، میں نے سب سے پہلے دعویٰ کیا کیا تھا تقریر جب شروع ہوئی تھی، میں نے کیا کہا تھا کہ وہ ابلیس جس کو توہین نبی کی بنیاد پر جنت سے نکال کر باہر کر دیا گیا، ایسا باہر کیا گیا کہ کبھی اندر جا نہیں سکتا، اس ابلیس کا حال تو یہ تھا، اس کی پوزیشن تو ایسی تھی کہ علماء بتاتے ہیں کہ وہ اندر جاتا تھا، جھولے پر بیٹھتا تھا، جھولا جھولتا تھا، بالکل کیسے بیٹھتا تھا، پیر لٹکا کے بیٹھتا تھا یا پلٹی مار کے بیٹھتا تھا، ملتا تو پوچھتا، اے ابلیس تو کیسا بیٹھتا تھا کہ تجھے شوٹ نہیں کیا، اس کو نکال کر باہر کر دیا گیا۔ مگر میں مکمل ذمہ داری اور چیلنج کے ساتھ اس بات کو بتاتا ہوں کہ اسی ابلیس کے پرپوتے حامہ نے ہمارے نبی پر ایمان لایا۔ کیسے لایا آپ دیکھیے، کتاب کا نام ہے خلاصۃ التفاسیر، قرآن کی تفسیر میں جو کتاب لکھی جاتی ہے اس کو تفسیر کی کتاب کہا جاتا ہے۔ تو خلاصۃ التفاسیر کا پیج نمبر 170 ہے، اس میں ایک روایت ہے، حضرت عمر رسول کریم کے ساتھ تھے، تہامہ کی ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور چڑھ کر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھا آیا، بوڑھا نمودار ہو کر ظاہر ہو کر آیا اور سلام کیا، کہا السلام علیکم۔ تو اب سلام اگر کرے گا تو جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم کہا، نبی کریم نے جواب دیا اور جواب دے کر فرمایا یہ آنے والا جو شخص ہے اس کی جو آواز ہے یہ آواز انسان کی نہیں ہے بلکہ جنات کی ہے۔ یعنی رسول کریم کو یہ معلوم تھا کہ جن کی آواز کیا ہوتی ہے، انسان کی آواز کیا ہے، چرند و پرند کی آواز کیا ہے۔ وہ تو ایسے نبی تھے کہ بے ذات بے جان سے بھی بلوا دیتے تھے، بے جان سے بھی کلمہ پڑھوا دیتے تھے، وہ ایسے نبی تھے۔ اس لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ شدت کفر کے بازار کی ایسی تیسی ہو گئی، ظالم کے کردار کی ایسی تیسی، اور کنکری نے شہیدی کا کلمہ پڑھ کر دیا جہل کے انکار کی ایسی تیسی۔ وہ نبی جب وہ سلام کیا تو نبی نے کہا یہ جن کی آواز ہے، تب نبی نے فرمایا اے آنے والے شخص بتا تمہارا نام کیا ہے، تمہاری عمر کتنی ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میرا نام حامہ ہے، میں بیٹا ہوں ہیم کا، ہیم بیٹا ہے لاقیس کا، لاقیس بیٹا ہے ابلیس کا۔ یا رسول اللہ میرا شجرہ نسب یہ ہے، ابلیس سے لاقیس، لاقیس سے ہیم اور ہیم سے حامہ یعنی میں۔ تو رسول کریم نے فرمایا اے حامہ ذرا یہ بتا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جواب دیا اے اللہ کے رسول جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی تو میری نہیں ہے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ تھا، پہاڑوں میں دوڑتا تھا، لوگوں کا غلہ چوری کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا تاکہ لوگ آپس میں بدسلوکی کریں، جھگڑیں اور لڑیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا اے حامہ تب تو تمہاری کردار بڑی خراب ہے، تمہاری کرتوت بڑی خراب ہے۔ تو پکار کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں پہلے ویسا تھا لیکن اب نہیں ہوں، میں تو آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ اے اللہ کے رسول میری ملاقات حضرت نوح سے بھی ہے، حضرت نوح کے ساتھ ان کی مسجد میں 1 سال تک رہ چکا ہوں، ان پر بھی ایمان لایا تھا۔ میری ملاقات حضرت یعقوب سے بھی ہے، حضرت یوسف سے بھی ہے۔ اے اللہ کے رسول میں نے توریت بھی سیکھی ہے، میں نے انجیل
इल्म भी सीखी है, मैंने ज़बूर का भी इल्म हासिल किया है। और ऐ अल्लाह के रसूल, जब मेरी मुलाकात नबी ये आखिरुज़्ज़मां से पहले आने वाले नबी जनाबे ईसा रूहुल्लाह से हुई थी, तो जनाबे ईसा रूहुल्लाह ने फरमाया था, ऐ इब्लीस के परपोते हाम्मा, जब तेरी मुलाकात अरब की धरती पर आने वाले पैगंबर से हो तो उस आखिरी नबी तक मेरा सलाम पहुंचा देना। या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास जनाबे ईसा रूहुल्लाह का सलाम पहुंचाने आया हूँ। तब नबी ने फिर सलाम का जवाब दिया। अब सलाम का मसला क्या है? सलाम का मसला क्या है कि अगर कोई डायरेक्ट सलाम करता है तो उलमा लिखते हैं, सदरुल शरिया लिखते हैं, अल्लामा शामी रद्दुल मोहतार में लिखते हैं कि अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम तो उसका जवाब तो वालेकुमुस सलाम। और अगर डायरेक्ट सलाम न करे बल्कि इनडायरेक्ट करे, किसी के जरिए से करे, तो अल्लामा शामी ने अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी की किताब दुर्रुल मुख्तार पर हाशिया लिखते हुए रद्दुल मोहतार में फरमाते हैं कि यहाँ पर जवाब वालेकुमुस सलाम नहीं दिया जाएगा बल्कि जवाब दिया जाएगा वालेका वालेहिस्सलाम। यानी अगर कोई बाप बेटा से कहे जा मेरे समधी को सलाम कर देना, बेटा जाकर सलाम करता है तो समधी का जवाब यहाँ पर कैसे देगा? डायरेक्ट सलाम नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट है। तो अल्लामा शामी के और अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी के कौल का मतलब ये है कि अगर इनडायरेक्ट सलाम हो तो वहाँ जवाब वालेकुम सलाम नहीं बल्कि वालेका वालेहिस्सलाम दिया जाएगा। तो नबी ने सलाम का जवाब दिया, जैसा इस्लामी तरीका है उसी के मुताबिक जवाब दिया। और उसके बाद हाम्मा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कुरान की सूरतों की तालीम दे दे, कुरान की कुछ सूरतें सिखा दे। तो नबी ये करीम ने कुरान की कुछ सूरतों की तालीम दी। जुदाईगी का वक्त है, नबी ये करीम ने फरमाया, ऐ हाम्मा, फिर अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे आकर मुलाकात कर लेना, मिल लेना। मौला उमर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फरमाते हैं, उसके बाद हाम्मा का क्या हुआ? पूरी जिंदगी रसूल करीम ने हाम्मा के बारे में नहीं कहा। और हाम्मा ने रसूल करीम को सैयदुल मुरसलीन कहा था। जब हाम्मा ने कहा सैयदुल मुरसलीन तो इससे वाज़ेह हो गया कि हाम्मा को भी मालूम था कि ये आखिरी नबी कोई आम नबी नहीं है बल्कि ये तो नबियों का इमाम है, ये तो रसूलों का सरदार है। तो अब मुझे कहने का हक दिया जाए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, जामेई को कहने का हक दिया जाए कि जब आपकी अजमत को समझा सहाबा ने, जब आपकी अजमत को समझा ताबेईन ने, जब आपकी अजमत को समझा तबे ताबेईन ने, जब आपके मकाम को जाना उलमा व मुज्तहिदीन ने, जब आपके मकाम को जाना मशाइखीन ने, जब आपकी अजमत को समझा सूफिया ने, जब आपकी अजमत को समझा उलमा ने, जब आपकी अजमत को समझा फुक़हा ने, जब आपकी अजमत को समझा मुहद्दिसीन ने, मुदक्किकीन ने, और जब आपकी अजमत को समझा जुनैद बगदादी ने, गौसे जीलानी ने, ज़करिया मुल्तानी ने, मखदूम समनानी ने, अलाउल हक बंदवी ने, बख्तियार काकी ने, निज़ामुद्दीन औलिया ने, मुफ्ती बरेली ने, मुहद्दिस कछोछवी ने, फाजिल बरेलवी ने। तो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, आपके मकाम को कोई घटा नहीं सकता, आपके मर्तबे को कोई मिटा नहीं सकता, आपकी रिफ़अत को कोई घटा नहीं सकता। जो मिटाने आया वो मिट गया। अबुल हिकम बनकर आया, अबू जहल बनकर दफन हो गया, यजीद बनकर आया, पलीत बनकर दफन हो गया, मुसैलमा बनकर आया, कज़्ज़ाब बनकर दफन हो गया। अरे थाना भवन से थानवी आया, वो भी मिट गया। गंगोही आया, वो भी मिट गया। नानोती आया,